جب یہ واقعہ ہوا تو ایک اور واقعہ بھی ہوا، اور اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو آسمانی شخصیات خداوند یسوع مسیح کو وزٹ کرتی ہیں، مسیح کے ساتھ ملاقات کرتی ہیں، اور بڑی پاورفل یہ شخصیات ہیں۔ ایک شخصیت ہے موسیٰ، دوسری شخصیت ہے ایلیا، اور لکھا ہے دیکھو موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ کتنا خوبصورت منظر یہ بن گیا، پہاڑ چینج ہو گیا، ہر طرف نور ہی نور ہے، اور آسمان کی جو شخصیات ہیں، پرانے عہد نامہ کی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، وہ ہمارے یسوع مسیح کے ساتھ ملاقات کر رہی ہے۔ موسیٰ جو کہ پرانے عہد نامہ کی ایک بڑی شخصیت ہے، مسیح سے 1500 سال پہلے وہ اس دنیا سے چلا گیا، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا نے اس کو دفنایا، اس کی قبر آج تک کسی کو پتہ نہیں، لیکن اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مردہ حالت میں ہوئے موسیٰ موجود ہوا، اور دوسری جو شخصیت ہے وہ ایلیا پرانے عہد نامہ کے انبیاء کی نمائندگی کرتا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء آئے اور ایلیا ان کی نمائندگی کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایلیا زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، اور یہ اس سچائی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب ہمارے خداوند یسوع مسیح کی آمد ہوگی تو بہت سارے لوگ زندہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے، ان کی صورت بدل جائے گی، ان کے چہرے بدل جائیں گے، ان کے جسم بدل جائیں گے، جلالی بدن ان کو دیے جائیں گے، اور وہ زندہ حالت میں آسمان پر جائیں گے۔ سو بڑی سے بڑی شخصیت بھی خداوند یسوع مسیح کی تعظیم کرتی، یسوع کو ایگزالٹ کرتی، یسوع مسیح کو پروموٹ کرتی، یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی۔ سو ان کی موجودگی یہ اظہار تھا کہ شریعت نے بھی اور انبیاء نے بھی یسوع مسیح کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دنیا کا نجات دینے والا یسوع ہے، تمام پیشن گویوں کی تکمیل یسوع ہے، اور دنیا کے پاس کوئی امید نہیں، صرف اور صرف ایک ہی امید ہے، اور وہ یسوع ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بات کیا کر رہے تھے، کچھ کوئی بول نہیں رہے تھے نا، تو کیا بات وہ کر رہے تھے؟ کبھی کسی نے غور کیا کہ موسیٰ اور ایلیا یسوع مسیح کے ساتھ کیا بات کر رہے تھے؟ کیا موسیٰ اپنے سسر کی شکایتیں لگا رہا یا ایلیا ایزبل کی شکایتیں لگا رہا؟ نہیں، مرکز کی انجیل میں لکھا ہے وہ یسوع مسیح کے انتقال کا ذکر کر رہے تھے، یسوع مسیح کی موت کا ذکر کر رہے تھے جو ہونے والی تھی، اور ایک طرح سے اس وقت کا جو سب سے بڑا ٹاپک تھا وہ یسوع مسیح کی موت۔ یاد رکھیں، مسیح کی موت بائبل کی بنیاد ہے۔ مسیح کی موت کو اگر نکال دیں، ہمارے پاس نجات کا کوئی راستہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ شیطان ابلیس وہ چاہتا ہے کہ یسوع مسیح کی موت کو نکال دیا جائے۔ ہمارے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے یسوع مسیح کی موت کو نکال دیا،
وہ کہتے ہیں وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، لیکن یہ ادھورا ایمان ہے، یہ نامکمل ایمان ہے، اور نامکمل ایمان غلط ایمان ہے۔ صحیح ایمان ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے مرا، دفن ہوا، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ حقیقی ایمان ہے۔ اگر یسوع مسیح کے مرنے کو نکال دیں، اس کے دفن ہونے کو نکال دیں، اور صرف ایک چیز کو پکڑ لیں، یہ ایمان ہمیں بچا نہیں سکتا۔ تو یسوع مسیح کی موت ایک بہت ہی اہم اور بنیاد ہے کرسچینٹی کی۔ اور یہاں پر یہ جو دونوں وزٹر ہیں، کوئی اور بات نہیں، کوئی اور ٹاپک نہیں، صرف اور صرف یسوع کی موت کا ذکر کر رہے ہیں، جو چند دنوں کے بعد یروشلم میں واقع ہونے والی ہے۔ کچھ دیر کے بعد یسوع مسیح کو، اسی جلالی بادشاہ کو، یروشلم کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جائے گا، اسے کوڑے مارے جائیں گے، اسے صلیب پر چڑھا دیا جائے گا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جائے گا، اسے ننگا صلیب پر لٹکا دیا جائے گا۔ اور یہ لوگ یسوع مسیح کو وزٹ کر رہے ہیں، اس کو یاد دلا رہے ہیں، اس سے بات چیت کر رہے ہیں کہ صلیب جو ہے وہ ساری پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے، دنیا کی نجات کا منحصر صلیب ہے، دنیا کی ڈیپینڈنسی صلیب پر ہے، اور صلیب ہی دنیا کے لیے نجات کا ایک دروازہ کھولنے والا ہے۔ اس لیے عزیزو، صلیب کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے۔ اس لیے جب بھی ہم اس کے قریب آتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، صلیب از اے وائٹل۔ اسی خاتموں، صلیب کا پیغام دنیا کے لیے تو شاید بے وقوفی ہے، لیکن نجات پانے والوں کے لیے خدا کی، اس لیے صلیب کے پیغام سے نہ ڈرے، اور علانیہ ڈنکے کی چوٹ پر صلیب کا پیغام دے۔ لوگوں کو صلیب ہی بچا سکتی ہے، دنیا کے پاس کوئی اور سلوشن نہیں، صرف اور صرف صلیب ہے۔ اس لیے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کتنا خوبصورت منظر بن چکا ہے، کلائمس بن چکا ہے، یسوع مسیح کی شکل چینج ہو گئی، وزٹر آ گئے، مسیح کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور بڑی روحانی اور خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن جب بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، جب بہت ہم خوش ہوتے ہیں، تو کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور یہاں پر بھی ایک بڑی غلطی ہونے لگی ہے جس کا میں ابھی ذکر کرنے لگا۔ اور یہ غلطی پطرس کے وسیلہ سے، پطرس آپ جانتے ہیں کہ رسولوں کا نمائندہ ہے، بڑا لیڈر ہے، اور پطرس جب بھی بولتا ہے کوئی نہ کوئی غلطی کر دیتا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے پھر بھی اس کو پیار کرتا ہے اور اس کو ساتھ رکھا، مسیح کا انکار بھی کر دیا، مسیح نے پھر اس کو بحال کیا۔ اور پھر ہمیں نظر آتا ہے اعمال کی کتاب دوسرے باب میں کہ ایک بڑا پاورفل پیغام وہ دیتا ہے، اور خدا اسی ایک برتن کو جو ایک طرح سے خالی برتن ہے، جو ایک طرح سے بار بار اس نے مسیح کا انکار کیا، اس کو استعمال کرتا، اور بہت سارے لوگ اس کے وسیلے سے مسیح پر ایمان لاتے۔ لیکن یہاں پر ایک غلطی ہو رہی، یہ سارا واقعہ اس نے دیکھا، اور پطرس ایک سجیشن لے کے آیا، ایک آئیڈیا لے کے آیا، ایک منصوبہ لے کے آیا، اور وہ منصوبہ برابری کا منصوبہ تھا۔ وہ منصوبہ یہ تھا کہ میں یہاں پر 3 ڈیرے بناتا ہوں، 3 کوٹھڑیاں بناتا ہوں، 3 خیمے لگاتا ہوں، ایک موسیٰ کے لیے، ایک ایلیا کے لیے، اور ایک یسوع مسیح کے لیے۔ آئیڈیا تو اچھا ہے کہ 3 لوگ جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، جو بڑے بڑے پاورفل لوگ ہیں، وہ ان ڈیروں کے اندر
برابری کے ساتھ رہیں گے، موسیٰ بھی ادھر ہوگا، ایلیا بھی ادھر ہوگا اور یسوع مسیح بھی ادھر ہوگا۔ عام طور پر برابری رکھنا ایک اچھی بات ہے، لیکن یہاں پر ایک بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ پطرس یسوع مسیح کو بھی عام نبیوں کے ساتھ شامل کر رہا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یسوع مسیح بھی ایلیا کی طرح ہے، یسوع مسیح بھی موسیٰ کی طرح ہے، یسوع مسیح بھی عام نبیوں جیسا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس۔ یسوع مسیح الہی ہے، وہ خدا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے، کوئی اس کا مقام نہیں لے سکتا۔ دنیا میں صرف وہی یونیک ہے، وہی یکتا ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں۔ لیکن یہاں پر غلطی ہو رہی، جسے عام شخصیات میں شامل کیا ہے، اور آج بھی بہت سارے لوگ یہ غلطی کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے مذہب اسی غلطی پر لگے ہوئے ہیں، جو یسوع مسیح کے حوالے سے اس کو عام نبی سمجھتے ہیں۔ یسوع مسیح نبی نہیں، عام نبی نہیں، بلکہ وہ نبی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ He is more than a prophet۔ مسیح خداوند جو خالق ہے وہ کیسے مخلوق کے برابر ہو سکتا ہے؟ وہ جو کمہار ہے وہ کیسے برتن بنائے جو اس نے ہیں اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ وہ یونیک ہے، وہ سب سے افضل ہے، اور اس جیسا اور کوئی نہیں۔ اس لیے عزیزو، یہ پیغام مجھے اور آپ کو پوری دنیا کو بتانا ہے کہ صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر ہم کو کوئی اور نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم راہ اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یسوع مسیح نے ساتھ خاص طور پر آئی ایم کہے، میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں، دروازہ میں ہوں۔ اس سے بیشتر کہ ابراہیم پیدا ہوا، میں ہوں، الفا اور اومیگا، ابتدا اور انتہا۔ کتنے خوبصورت الفاظ یہ سنے گئے۔ یسوع جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے جب یسوع جیسا کوئی اور نہیں ہے تو کوئی بھی نجات کا کام نہیں کر سکتا، صرف اور صرف میرا اور آپ کا مسیح ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ صرف یسوع ہی راستہ ہے، اس کے بغیر اور کوئی نہیں۔ یہ غلطی ہو رہی تھی، اور جب بھی غلطی ہوتی ہے خدا اس کو کریکٹ کرتا ہے، اور یہاں پر جب غلطی ہوئی تو آسمان سے کریکشن ہوئی۔ آسمان بول اٹھا، خدا باپ بول اٹھا کہ ایک غلطی ہو رہی ہے، میرے بیٹے کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جا رہا ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز ہے، لکھا ہے وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ یہ کوئی عام نبی نہیں ہے، یہ کوئی معجزے دکھانے والا صرف نہیں ہے، یہ شفا دینے والا نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، پیارا بیٹا ہے۔ اور ایک دفعہ پہلے بھی خدا نے یہ الفاظ کہے جب کسی خداوند بپتسمہ لے رہے تھے، آسمان سے یہ آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں، لیکن یہاں پر کچھ ایڈیشن ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو، اس کی سنو، کسی اور کی نہیں، اس کی سنو، موسیٰ کی نہیں، ایلیا کی نہیں، کسی اور نبی کی نہیں، اس کی سنو۔ عزیزو، جیسے رات کو بھی میں بتا رہا تھا
کو دکھائی دیتی ہے، سنائی دیتی ہے اور اہم بھی ہوتی ہے، لیکن یسوع کی آواز سب سے ہے۔ اور ضروری نہیں کہ یہ آواز بڑی بہت کوئی اونچی آواز ہو، یہ دھیمی آواز، یہ بڑی ہلکی سی آواز، لیکن بڑی پاورفل آواز۔ یسوع کی آواز کو سننا ہے، یسوع راستہ ہے، اس پر اپنی آنکھیں لگانا ہے اور اس کی طرف دیکھنا ہے۔ کتنا خوبصورت کہ آسمان سے یہ مداخلت ہوئی، آسمان سے یہ کریکشن ہوئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ایک اور اینگل سے بھی میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب میں اور آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ایمان لانے کے وسیلے سے، کاش خدا میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں بھی یہ کہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میری پیاری بیٹی ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور بائبل مقدس میں خدا نے کئی ایسے لوگوں کے بارے میں کہا، اس نے شیطان کو کہا، تم نے کبھی میرے بندہ ایوب کو بھی دیکھا ہے کہ دنیا میں کتنا راست باز ہے، اس جیسا کوئی ایماندار اور ہے نہیں۔ کاش میرے بارے میں بھی خدا ایسے الفاظ کرے اور ہم بھی اپنے ایٹیچیوڈ سے، اپنی محبت سے، اپنی کمٹمنٹ سے شو کریں کہ ہم اس کے پیارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور جب آسمان پر ہم جائیں گے تو شاید یہ خوبصورت الفاظ ہم بھی سنیں گے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میری پیاری بیٹی ہے جس نے اپنی زندگی سے، جس نے اپنی پاکیزگی سے، جس نے اپنی جوانی سے، جس نے اپنے ایٹیچیوڈ سے میرے نام کو جلال دیا ہے۔ دنیا کو جلال نہیں دیا، میرے نام کو جلال دیا۔ عزیزو، مجھے اور آپ بھی اس کے پیارے بیٹے اور بیٹیاں بننا ہے۔ ہمیں یہ اعزاز تو مل گیا ہے، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں، اب ہم نے کچھ کر کے دکھانا ہے، اپنی کمٹمنٹ کو شو کرنا ہے، اس کی قربت میں آنا ہے، اس کی نزدیکی میں آنا ہے۔ یہ آئیڈیا فلاپ ہو گیا کیونکہ خدا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ کچھ ایسے آئیڈیاز ہم سوچتے ہیں، منصوبے ایسے سوچتے ہیں جس میں خدا کی مرضی شامل نہیں ہوتی، اور وہ فلاپ ہو جائیں گے، اور ان کو فلاپ ہونا چاہیے۔ جس بھی کام میں خدا کی مرضی نہیں ہے اس کو فلاپ ہونا چاہیے، اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ اور پھر لکھا ہے، شاگرد یہ سن کر منہ کے بل گرے اور بہت ڈر گئے۔ آسمان سے یہ آواز ان کو ڈرانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان کی کریکشن کرنے کے لیے تھی، ان کی تنبیہ کرنے کے لیے تھی، ان کی درستی کرنے کے لیے تھی۔ اور بر وقت ہمیں درستی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بچہ غلطی کرتا ہے تو بڑے لوگوں کا، ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ اس کی وہ درستی کی جائے، اس کو راہ راست پر لایا جائے، اس کو سیدھا راستہ دکھایا جائے۔ اور یہاں پر بھی خدا نے ایسا ہی کیا، ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آسمان سے آواز آئی، اور پھر لکھا کہ وہ منہ کے بل گرے اور بہت ڈر گئے۔ خدا نے ان کو خوف میں نہیں رہنے دیا، مسیح نے ان کو خوف میں پڑے نہیں رہنے دیا، بلکہ ایک خوبصورت ری ایکشن خداوند یسوع مسیح کا آ گیا۔ مسیح نے آ کر ان کو ڈانٹنا شروع نہیں کر دیا کہ تم نے کیوں ایسا کیا، بلکہ مسیح نے کیا کہا؟ یسوع نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا، اٹھو، ڈرو۔ تو مسیح خداوند اکثر اپنے لوگوں کو، شاگردوں کو، بیماروں کو، بچوں کو وہ چھوتے اور ایک اسپیشل ٹچ ان کو دیتے جس سے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے۔ یہاں پر شاگردوں کو وہ اسپیشل ٹچ مل گیا۔ یہ ٹچ فون کی بات نہیں ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کے چھونے کی بات ہے۔ مسیح نے محبت کے ساتھ ان کو چھوا، ان کو تسلی دی، ان کو اطمینان بخشا کہ خوف نہ کرو، ڈرو مت۔ اور میں یہ آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں عزیزو کہ جب بڑے بڑے چیلنج ہماری زندگی میں ہیں، ان دنوں ہمیں
पेंडेमिक में से गुजर रहे हैं, आए दिन बड़ी बड़ी बैड न्यूज हम सुनते जा रहे हैं। यीशु मसीह का ये टच अपने साथ लेकर जाएं कि डरो मत, उठो डरो मत। यीशु ने उन्हें छुआ और कहा उठो डरो मत। और ये पैगाम आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है कि हमें डरने की जरूरत नहीं, खुदावंद हमारे साथ। और आगे बड़ी खूबसूरत बात कि जब उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो यीशु के सिवा और किसी को ना देखा। मूसा भी चला गया, एलिया भी चला गया, लेकिन यीशु मसीह वहां मौजूद है। यीशु मसीह अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, वो हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होता, वो हमें डर में, खौफ में, दहशत में नहीं रहने देता, बल्कि वो हमें उठाता, हमारी मदद करता। और उसकी मौजूदगी, इस बात का एक गहरा एहसास है कि वो अपने लोगों के साथ है। यीशु के सिवा किसी और को ना दे। काश के ये अल्फाज मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में आ जाए कि मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में यीशु के सिवा और कोई नजर, सिर्फ और सिर्फ उसी को जलाल दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ उसी की इज्जत की जाए। अव्वल जिंदगी का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ यीशु को दिया जाए। अव्वल मुकाम, पहला दर्जा यीशु को दिया जाए, कोई और दर्जा ना उसको दिया जाए। यीशु मसीह पहला दर्जा लेना चाहता है, वो हमारी जिंदगी का सेंटर बनना चाहता है, वो हमारी जिंदगी का दरमियान बनना चाहता है। हम बाज़ दफा मुख्तलिफ दर्जे अपनी जिंदगी के बना रहे, ये पहला हिस्सा इस काम के लिए, ये पहला हिस्सा इस शख्स के लिए, ये दूसरा हिस्सा इस शख्स के लिए। खुदा हमेशा पहला दर्जा चाहता है, इसलिए उसने कहा तो अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से खुदावन अपने खुदा से मेरी और आपकी मोहब्बत खुदावन के साथ कैसी है? क्या हम अव्वल दर्जा, पहला दर्जा, सबसे अच्छी चीज खुदा को देते हैं, सबसे कीमती वक्त खुदा को देते हैं, उम्र का सबसे अच्छा हिस्सा उसको देते हैं, रुपए पैसे का सबसे अच्छा पोर्शन उसको देते हैं, या सबसे गला फटा छोटा नोट खुदा के लिए हो? ये खुदा की तकदीर है। अजीजों, खुदा चाहता है कि हम सबसे अव्वल दर्जा, सबसे आला मुकाम उसको दें। आज हमने इस वाक़े पर गौर किया, हमने यीशु की जलाली सूरत को देखा कि यीशु मसीह की दुनिया का निजात देना, अगरचे वो आसमानों का खुदा है, आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, लेकिन वो हमारी खातिर दुनिया में आया। उसने लानतान उठाई, उसके जलाली चेहरे को बदनुमा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन मेरे लिए, आपके लिए वो आ गया। उसने अपनी मौत के वसीले से मुझे और आपको खरीद लिया। अव्वल दर्जा उसका है, उसके साथ किसी को ना मिलाएं। निजात सिर्फ और सिर्फ यीशु के वसीले से है। उसकी मौत का बरमला इकरार करें, इजहार करें, उसको प्रीच करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वही सबसे अफजल है, उसका कोई दरमियानी नहीं। और उसके खूबसूरत अल्फाज या खुदा के, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। हमेशा उसकी आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तैयार होने चाहिए। खुदा जो कहे वो सुने, खुदा कहे रुक जाओ रुक जाओ, खुदा कहे उठो जाओ चले जाएं, खुदा मना करे रुक जाए। जो बात खुदा कहे उसको खुशी से कबूल करें, कोई आर्ग्यू ना करें, कोई एक्सक्यूज ना दें। उसकी आवाज हमारे लिए उत्तम है, खूबसूरत है, हमारी राह के लिए रोशनी है। और फिर आखिरी बात कि वो हमेशा हमारे साथ है, दुनिया में छोड़ जाएगी, बड़े बड़े लोग हमें छोड़ जाएंगे, हमारे माँ बाप भी, बहन भाई भी हमें छोड़ जाएंगे, लेकिन हमेशा यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा। इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपनी अपनी लाइफ पर सोचें, अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें कि मेरा